صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہ شفاء للناس، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ معزز سامعین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج 18 ذی قعدہ 1440 پر ایک ہجری 10 جولائی 2020 جمعہ کا دن ہے۔ آج کے جمعے کے بیان میں آپ سے بیماریاں اور تندرستی کے عنوان پر مختصر سی کچھ باتیں، اسلامی تعلیم، اسلامی ہدایات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ بطور مذاکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو دی گئی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس کی حفاظت ذاتی فائدے کے علاوہ ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ لوگ سب سے بڑی نعمت سے ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر بیماری کے زندگی مل جائے۔ سایہ کی قدر دھوپ میں پتہ چلتی ہے، اسی طرح بیماری کے وقت تندرستی اور صحت کی قدر انسان کو اچھی طرح ہو جاتی ہے۔ بیمار شخص کے پاس کروڑوں کا مال، تمام تر سہولیات بھی کیوں نہ ہو، پسند کا کھانا کھا نہیں سکتا، پسند کا کام کر نہیں سکتا۔ آج بیماری کے نہ ہونے کا تصور کسی اچنبھی انہونی کی طرح ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں اتنے بیمار نہیں رہے ہوں گے جتنے آج ہسپتال ہیں، اور آج کل کے ہسپتال شفا خانے سے زیادہ بیماری بڑھانے کی جگہ پیسے کمانے والی کمپنی بنی ہوئی ہے۔ اتنا تو پکا ہے کہ ہمارے جو ایمان کے اندر یہ بات ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تاہم اس بیماری اور تندرستی کے عنوان پر کچھ باتیں آپ بطور خاص پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ میں آسان انداز میں کچھ باتیں آپ سے گفتگو کے انداز میں کروں گا۔ بیماری ایک عیب نہیں ہے۔ انسان عیب دار ہو جاتا ہے، کانا ہوتا ہے، اس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ہاتھ کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، ایک عیب دکھائی دیتا ہے، یہ معذور ہوتا ہے وہ۔ بیماری کوئی عیب نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے محبوب پیارے بندے انبیاء کرام کو بھی بیماری ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی کمزوری کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کے بخار کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حتیٰ کہ مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بخار اور سر درد کی تکلیف رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سر کا درد ہوا تھا، کسی صحابی کو پیٹ کا درد ہوا تھا۔ خلاصہ آپ کو یہ بتانی ہے کہ صلحاء، اولیاء، شہداء، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بزرگوں کو سب کو بیماری ہوئی ہے، مگر بیماری پیدا کرنے والے اسباب کو، ان چیزوں کو اپنانا، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر۔ نشہ آور چیزیں، انسان کو تھکا دینے والی، انسان کو کمزور کر دینے والی چیزوں کو استعمال سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے اسلام میں جو تدبیریں بتائی گئی ہیں، جیسے نمبر 1، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا کام جو انسان کے جسم کو بوجھل کر دے، ضرورت سے زیادہ اس کام میں تھکاوٹ پیدا ہو جائے،
ایسا کام کرنے سے اسلام انسان کو منع کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تھکا دینے والا کام نہ کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی نہیں، جبکہ انسان کی پیدائش کا مقصود ہی عبادت ہی ہے۔ اس کے باوجود عبادت میں اس قدر اپنے آپ کو تھکا دینا اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا، اللہ کو بھی پسند نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، دن بھر روزے رکھنے کا ان کا معمول ہو گیا تھا۔ نبی کو اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تحقیق کی، فرمایا فلا تفعل، ایسا نہ کیا کرو، دن رات عبادت، سم و افطر، قم و نم، رات میں نماز بھی پڑھا کرو، سویا بھی کرو، دن میں کسی وقت کسی دن روزہ رکھو، کسی دن روزے کے بغیر رہو۔ قم و نم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا الی آخرہ۔ ایک طویل حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے سنہرے اصول بیان کیے ہیں۔ بیان کیا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بہت زیادہ تھکانا مت، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، بہت زیادہ جگانا مت، تمہارے اپنے شوہر، تمہاری اپنی بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ان کے حق کا بھی خیال کیا کرو، صرف عبادت ہی میں، دوسرے کاموں ہی میں لگے نہیں رہنا چاہیے۔ حالانکہ آج کل تو یہ تو میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ لگ کر اپنے آپ کو بیمار نہیں بنانا۔ حالانکہ آج کل تو لوگ بیڑی، سگریٹ، شراب، نشہ اور چیزیں، موبائل فون، ٹی وی وغیرہ وغیرہ ناجائز اور حرام اسباب میں اپنے آپ کو لگا کر اپنی آنکھوں کو، اپنے سر کو، اپنے جسم کو تکلیف دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی نعمت ہونے کا اندازہ نعمت کے موجود رہنے کے وقت میں لوگوں کو ہوتا نہیں۔ نمبر 1 صحت، تندرستی، نمبر 2 فراغت۔ ہمارے ساتھی انجینئر صاحب جو یہ چینل کو چلاتے ہیں، چینل کی ترتیب دیتے ہیں، اس میں بیانات کو اپلوڈ کرتے ہیں، انہوں نے درخواست بھی کی تھی کہ حضرت یہ فارغ اوقات میں لوگ اس وقت کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں، عبادت میں بھی لگائے، اچھے مثبت کاموں میں لگائے، اس بارے میں کچھ کہیں۔ تو اس وقت فوراً مجھے یہی حدیث شریف یاد آئی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ فراغت، جو خالی وقت کی جو نعمت ہے، اس نعمت میں کیا کرنا ہے اس بارے میں آئندہ کبھی کہیں گے۔ اس حدیث میں جو پہلا جو لفظ آیا ہے الصحۃ، اس کے بارے میں آج اس جمعے میں کہہ لیں گے۔ چنانچہ اسی کے تناظر میں کچھ ضروری اسلامی تعلیمات، پاکیزہ ہدایات آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، اس کو غنیمت جانیں، اس کو محفوظ کریں، محفوظ رکھیں، اپنوں کو بھی بتائیں۔ اسلام نے پاکی صفائی کا اہتمام سکھلایا ہے۔ جسم، کپڑے، ماحول، بستر، کمرہ، درسگاہ یا اپنے ہاسٹل روم، ان سب کو صاف رکھنا بھی ہمارے لیے بیماری سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا ایک بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ اس سے مراد ہر قسم کی صفائی ہے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دان صاف کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بغل اور ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرتے ہیں، یہ سب کے سب اسی میں داخل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الفطرۃ خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف اللابات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتقوا اللعانین، 2 قابل لعنت لوگوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا وما اللعانان یا رسول اللہ، وہ 2 کون ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، وہ آدمی جو لوگوں کے چلنے کے، بیٹھنے کے، گزرنے کے راستوں میں یا سائے کی جگہوں میں پیشاب پاخانہ کرتا ہے، یہ بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف جیسی کتابوں کے اندر یہ روایت درج ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انا تداوا، کیا ہم علاج کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تداووا، علاج کیا کرو، فإن اللہ عز وجل لم يضع داء الا وضع له دواء غیر داء واحد الحرم۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے
کوئی بھی ایسی بیماری نہیں رکھی جس کا کوئی علاج نہ ہو، جس کی کوئی دوا نہ ہو، سوائے بڑھاپے کے۔ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں کہ بڑھاپے میں آدمی آ گیا، علاج کر کے جوان یا بچہ بن گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ باقی ساری بیماریوں کے لیے اللہ علاج بھی اتارتے ہیں، علاج بھی بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسی کو نقل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ نے کوئی بھی بیماری بغیر اس کی دوا اور شفا کے اتارے کے بیماری نہیں اتارا۔ اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، لکل داء دواء، ہر بیماری کی ایک دوا ہوتی ہے، اذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ عز وجل، مگر وہ ٹھیک دوا ہم کو پہنچنا ہے۔ بیماری کے قابل جو دوا ہوتی ہے، لوگ 4 10 ہسپتال جاتے ہیں، لاکھوں کا خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی مناسب دوا نہیں آتی، اس وقت تک علاج نہیں ہوتا۔ جب اس کی مناسب دوا کسی جھوپڑ پھٹی میں بھی ان کو مل جاتی ہے تو دوا اصیب دواء الداء، بیماری کی ٹھیک دوا جب اس کو ملے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باقی مسلمانوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر تکلیف، ہر بیماری، حتیٰ کہ پیروں میں چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ خیر، میں اصل موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسلام دین فطرت ہے، یعنی انسان کے نیچرل، انسان کی فطرت جو ہے اس کے مطابق مذہب ہے، لہٰذا انسان کو ساری فطری چیزوں کے خیال کی اسلام بہت اہتمام کے ساتھ تعلیم دیتا ہے۔ کسی اور مذہب میں یہ تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ وہ فطری یا اصلی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ ختنہ کرنا ایک فطرت کا کام ہے، فطری کام ہے، اس کو تو کرنا ہی چاہیے انسان کو، مرد کو۔ زیر ناف اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا ایک فطری کام ہے، مونچھ تراشنا ایک فطری کام ہے۔ پوری دنیا کو فطرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے متعارف کروایا۔ یہ سب فطری کام کرنے ہی سے آدمی بیماری سے بچ سکتا ہے، تندرستی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ قضائے حاجت کے ساتھ استنجا کو لازم قرار دیا، یعنی پیشاب یا پاخانہ کرو تو ایسے ہی اٹھ کر مت آ جاؤ، پانی ڈال کر، پانی سے اس کو خوب اچھی طرح دھو کر صفائی کر کے اٹھ کر آؤ۔ یہ بیماری سے، ہزاروں قسم کی بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ۔ ہر نماز کے لیے وضو فرض کیا گیا، اس میں بڑی تندرستی کی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ احتلام اور جماع وغیرہ ہو جائے تو اس کے بعد غسل کرنے کو فرض اور لازم قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد جو مادہ بچ جاتا ہے اندر شرمگاہ میں، اس کی وجہ سے کئی قسم کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ ناخن کاٹنے کی ترغیب دی گئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ناخن میں لگے ہوئے میل جب ہمارے معدے کو پہنچتے تو کیا کیا خرابی لا سکتے ہیں۔ ختنے کا حکم دیا گیا، جسم کے فاضل بالوں کو، زائد بالوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا، سوتے وقت چراغ بجھانے کا حکم دیا گیا۔ اطفئوا سروجکم، کیونکہ اس کے دھوئیں سے بھی انسان کو نقصان اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس دھوئیں کی یہ بات ہے تو بیڑی سگریٹ کے بارے میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے زمین، پانی اور ہوا کو آلودہ کرنے سے بچانے کی ہدایت دی ہے، چنانچہ راستے میں تھوکنے سے منع کیا، کچڑا راستے میں پھینکنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، تم میں کا ہرگز کوئی بھی کھڑے ہوئے، ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے۔ پانی بہتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بہہ کر جاتا ہے، ندی میں، سمندر، دریا میں، تب تو کوئی آدمی پیشاب کر دے تو پانی میں بہہ کر چلا جائے گا، لیکن کسی جگہ ٹھہرا ہوا، کھڑا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس میں پیشاب کر دے گا تو آنے والے جو وضو، غسل کے لیے، نہانے کے لیے آئیں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، ناپاکی کا غسل بھی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کل شہروں، گاؤں کے فضاؤں میں ہر وقت مختلف قسم کے کیمیکل، جراثیم، وائرس موجود ہوتے ہیں۔ سنت طریقے پر جسم کی صفائی سے، وضو، غسل وغیرہ وغیرہ سے یہ سب کی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کی صفائی پر، جسم اور بدن میں جانے والی ہر خوراک دانتوں سے ہو کر گزرتی ہے، تو دانتوں کی صفائی پر پوری توجہ کرنی چاہیے۔ صحت کا گہرا تعلق دانتوں کی صفائی سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے مسواک کرتے تھے، مسواک ڈھانک کر، چھپا کر رکھتے تھے، رات اور صبح میں مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک میں جہاں ملے وہاں مسواک رکھ دیے تو جراثیم، غلاظتیں اس میں لگ گئی، وہ ہم نے دانتوں میں لگا لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہمارے دانتوں کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیا، کھانے پینے کی مختلف چیزیں کھاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے وہ چیزیں اس میں لگی رہتی ہیں، یہ بھی خرابی ہے۔ تو مسواک سے صفائی کرنے کا اہتمام، یہ بھی دنیا کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہوا ایک بہترین، حضور کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے۔
بیت الخلاء سے فراغت کے بعد ہاتھوں کو صابن سے یا کم از کم اچھی طرح پانی سے ہی دھو لیں۔ اس زمانے میں صابن تو نہیں، پر مٹی سے حضور صحابہ دھویا کرتے تھے۔ میدے سے پھیلنے والی بیماریاں بہت زیادہ جب دانت کو صاف کریں گے، ہم ہاتھوں کو صاف کریں گے تو میدے سے پھیلنے والی بیماریوں سے ایک نجات کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جراثیم ہمارے ہاتھوں میں لگے ہوئے جراثیم کو تو یہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں، مگر کسی کپڑے وغیرہ میں پوچھے نہ، اسی گیلا پن کے ساتھ ہم کھانے کے لیے بیٹھیں۔ یہی حضور کا طریقہ ہے۔ اس کے پیچھے سائنس کی بہت ساری تحقیقات ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے۔ ناخن کے نیچے کی غلاظتیں کئی قسم کی بیماریوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ۔ مونچھ کے بالوں میں جمع شدہ جراثیم کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہماری سانس کے ساتھ اندر جا کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ ہر قسم کے فاسد خیالات، غصہ، حسد، کینہ، بغض، جلن، یہ ساری کی ساری ان قسم کی چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ سب کی سب صفتیں، کیریکٹرز ہمارے اندر بیماریوں کو پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہم اپنے کمروں کو، گھر کو، میدان کو، مسجد کو، بیٹھنے سونے کی جگہ، رہنے کی جگہ، ان سب جگہوں کو صاف کرنے کا پورا اہتمام کریں۔ عورتوں کا اپنے سروں کو ڈھانکنا بھی کئی قسم کی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ صرف پردے کا ہے، پردے کا حکم ہے، پردے کے ساتھ ساتھ تمہاری صحت کا بھی اس میں راز ہے۔ سوتے وقت سانس کی نالی کی حفاظت کے لیے، سوتے وقت ہم بستر میں سوتے ہیں، تکیہ ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے، بیڈ شیٹ، ان سب چیزوں کے اندر دن بھر کوئی بھی جراثیم، دھول، گرد وغیرہ اڑے ہوئے ہوں، اس میں کوئی جراثیم، خراب مادے ہو، جب ہم سو جائیں گے تو یہ سانس کے ذریعے سے، ہمارے سانس کی نالی کے ذریعے سے ہمارے اندر پہنچ جاتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بستر کو، چادر کو، تکیے وغیرہ کو جھاڑ کر سوئیں، یہ سنت طریقہ ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے دائیں کروٹ لیٹیں، اٹھتے ہوئے فوراً نہ اٹھ جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا چست، اپنے آپ کو بڑا طاقتور بتانے کے لیے سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہوتے تو اٹھ کر پہلے بیٹھ جاتے، اپنے چند آیات کریمہ کی تلاوت کرتے، پھر اپنے ہتھیلیوں میں پھونک مارتے یا اپنے ہتھیلیوں کو اپنے آنکھوں پر ملتے، چہرے پر ملتے، آنکھوں پر ملتے۔ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا مفید اور فائدہ مند طریقہ ہوتا ہے یہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده۔ رات ہمارے جسم میں کس کس جگہ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے کھجلایا تھا، ہمارے ہاتھوں کو لگایا تھا، پتہ نہیں۔ تو صبح میں پاک پانی میں فوراً ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو لیں، پھر پانی کے برتن میں اپنے ہاتھوں کو داخل کریں۔ اور کئی تعلیمات، تو میں گناتا چلا جاؤں تو چلتا رہے گا غالباً، تو اس لیے میں انہی باتوں پر روکنے کی، ابھی اس میں کچھ ضروری باتیں یہ بھی بچوں کو بھی سکھائیں، بڑوں کو بھی سکھائیں، جو بھی اس کی پالن نہیں کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان سب کو بتائیں۔ کھانستے ہوئے، چھینکتے ہوئے، جمائی کے وقت منہ کو ڈھانپ لینا چاہیے کہ اس وقت نکلنے والے جراثیم کسی کے اندر سانس کے ذریعے سے داخل ہو کر ان کو تکلیف کا باعث نہ بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنتوں کے اندر یہ سب طریقے موجود ہیں۔ حضور کپڑے یا ہاتھ سے منہ ڈھانپ لیتے تھے جب چھینک یا جمائی، کھانسنے وغیرہ کا موقع ہو تو۔ پیپر تک الٹنے میں اپنے منہ میں اپنی انگلیوں سے تھوک لگا کر یہ کرنا بھی، تھوک لگا کر پیپروں کو الٹنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کھانے پینے کے برتنوں کو ہمیشہ ڈھانک کر بند کر کے رکھیں۔ بہت سے لوگوں کی، عورتوں کی خاص طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانے کی چیزوں کو کھلی رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے کئی قسم کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ خاص طور پر رات کے بارے میں تو اللہ کے نبی کی تعلیم بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوا ہو تو اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، پھر جب ہمارے گھر والے اس کو کھائیں گے، بچے کھائیں گے، بیمار پڑیں گے، ذریعہ تو ہم ہی بنے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ صحت مند عادات، یعنی سنت کی جو عادتیں ہیں ان عادتوں کو اپنائیں۔ غسل کا جو نبی کا طریقہ ہے، سنت طریقہ، اس طریقے میں غسل کریں۔ کھانے پینے کا نبوی طریقہ، اس چیز کو اپنائیں۔ کمر کی حفاظت کریں، پیٹھ کی حفاظت کریں، سونے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیں۔ تمباکو، نشہ اور چیزوں کے کھانے وغیرہ سے بچیں۔ ہماری غذا، خوراک صحت بخش ہو، صحت مند ہو۔ بیماری پیدا کرنے والی پیکٹوں میں، ڈبوں میں بند کئی مہینوں سے سڑی ہوئی چیزیں، اس میں ویلیڈیٹی اگرچہ کہ 6 مہینے کی یا 1 سال کی جیسی بھی لکھی ہوئی ہو،
لیکن وہ چیز اصل میں تو خراب ہوتی ہے. خراب ہوئی چیز کی خرابی نہ دکھائی دے اس لیے وہ لوگ دوا زہر وغیرہ اس میں ملاتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزیں لے کر دے کر ہم خود اپنے بچوں کو بیمار بنا رہے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کریں. صرف حلال چیزوں کا استعمال کریں. حرام سے مشتبہ چیزوں سے بہت دور بھاگیں. بر وقت علاج کریں اور حلال طریقے سے علاج کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں ساری انسانیت کے صحت کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کریں. انسانیت کو غم اور تکلیف سے نکالیں. خصوصاً مسلمانوں کو سنت قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہوئے طریقوں کے مطابق، خصوصاً اسلامی تعلیمات کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی بڑی پاکیزہ عادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.